پورے بر صغیر پر ایک زمانے میں سلطان الہند کا احسان جو آج تک چلا آ رہا ہے، دیگر اولیاء کا احسان جو آج تک چلا آ رہا ہے، اسی طرح پورے بر صغیر پر بالخصوص حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا احسان۔ ورنہ دین اکبری جو بنایا گیا تھا اس نے دین اسلام کی شکل کو مسخ کر دیا تھا۔ جو حرام کام تھے وہ جائز کر دیے گئے تھے اکبر بادشاہ کے زمانے میں۔ جہانگیر آیا، اس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ جو جہانگیر کے قریب رہنے والے تھے وہ مجدد صاحب سے خوفزدہ ہو گئے، اور جہانگیر بادشاہ کو انہوں نے اس بات پر آمادہ کیا کہ ان کے بہت مریدین، ان کے بہت خلفاء اور ان خلفاء کے بہت مریدین ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کے خلاف بغاوت کر دیں، اور یہ آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ اسلام کے خلاف احکامات جو ہے اس نے نافذ کر دیے تھے۔ مثلا سود حرام ہے، اس نے جائز کر دیا تھا، شراب حرام ہے، اس نے جائز کر دی تھی، اس طرح بے شمار معاملات جو ہیں۔ تو مجدد صاحب کو اس نے اپنے دربار میں طلب کیا، اور یہ سجدہ تعظیمی بھی اپنے آپ کو کرایا کرتا تھا۔ تو آپ جب دربار میں آئے تو سجدہ نہیں کیا آپ نے، تو کہا تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا حالانکہ بادشاہ ہوں میں؟ کہا ہماری شریعت میں سجدہ صرف خدا کو روا ہے، خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ کہا اچھا چلیں سر کوئی جھکا دے میرے سامنے۔ کہا سر بھی نہیں جھکاؤں گا تمہارے سامنے، کیا کرے؟ تو اس نے کہا اچھا یہ کٹھیرا ہے، اس میں سے گزر کر میرے قریب آ جائیں۔ وہ کٹھیرا چھوٹا تھا، گزرتے تو سر جھکتا۔ آپ نے کہا قریب آ سکتا ہوں۔ کٹھیرے میں جیسے داخل ہوئے تو آپ نے پیر پہلے آگے داخل کیے، اور سر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے تنا رہا، سر نہیں جھکا۔ بس پھر جہانگیر بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ برہم ہوا، اور اس نے گوالیار کے قید خانے میں آپ کو ڈلوا دیا۔ علامہ اقبال نے کہا نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ جب آپ کو قید میں ڈالا گیا تو پورے ملک میں آپ کے مریدین خلفاء موجود تھے، چاہا کہ پوری تحریک چلا دیں، آپ نے روحانی طور سے سب کو منع کر دیا کہ کسی قسم کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھر بیٹھے رہیں، اللہ اللہ کریں، اللہ کے دین کی تبلیغ کریں، یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے اور اس میں حکمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور کیا حکمت نظر آئی؟ 2 سال آپ گوالیار کے قید خانے میں رہے، اور ہزاروں جو قیدی تھے وہاں پر ان سب کو مسلمان کر دیا آپ نے جو ہے، اور جو بگڑے ہوئے تھے، راہ سے ہٹے ہوئے تھے، وہ سیدھے راستے پر آ گئے جو ہے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ گوالیار کی قید اصل میں اللہ کی اس میں حکمت پوشیدہ تھی کہ اس قید کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی دولت ملنی تھی، اور ہزاروں لوگوں کو راہ راست پر آنے کا سبق دینا تھا۔ پھر جہانگیر جو ہے بعد میں تائب ہو گیا تھا، اور بہت شرمندہ ہوا کرتا تھا، بہت شرمندہ ہوا کرتا تھا، اتنا شرمندہ ہوتا تھا کہ آپ کے ہاتھ پیر جوڑ کر معافیا مانگتا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے اچھا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو نے قید میں ڈالا، امت کو فائدہ حاصل ہوا ہے جو کر کے۔